حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی جن کا نام مرثد بن مرثد تھا، یہ مکہ سے مسلمان قیدیوں کو اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مدینے میں پہنچا دیا کرتے تھے۔ اناق نامی ایک بدکار عورت مکہ میں رہا کرتی تھی اور جاہلیت کے زمانہ میں اس عورت سے ان کا تعلق تھا۔ حضرت مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قیدی کو لانے کے لیے مکہ گیا اور ایک باغ کی دیوار کے نیچے پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا اور چاند اپنے حسن سے جہان کو منور کر رہا تھا۔ اتفاق سے اناق آن پہنچی اور مجھے دیکھ لیا، بلکہ پہچان بھی لیا اور آواز دے کر کہا، کیا تو مرثد ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں مرثد ہوں۔ اس نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور مجھ سے کہنے لگی، مرثد چلو رات میرے پاس گزارتے ہیں۔ میں نے کہا، اناق اللہ تعالیٰ نے زنا کاری حرام کر دی ہے۔ جب وہ مایوس ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑوانے کے لیے شور مچانا شروع کر دیا اور آواز دی، اے خیمے والو، ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو چور آ گیا ہے۔ یہ وہی ہے جو تمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔ اور لوگ جاگ اٹھے اور 8 آدمی مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے دوڑے۔ میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے سے بھاگا اور ایک غار میں جا چھپا۔ یہ لوگ میرے پیچھے پیچھے غار پر آ پہنچے، لیکن میں انہیں نہ ملا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے اور واللہ ان کا پیشاب میرے سر پر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑی، ادھر ادھر ڈھونڈ کر واپس چلے گئے۔ میں نے کچھ دیر گزار کر جب یہ یقین کر لیا کہ وہ سو گئے ہوں گے یا وہ یہاں سے چلے گئے ہوں گے تو میں بھی وہاں سے نکل پڑا۔ پھر میں نے مکہ کی راہ لی۔ وہیں پہنچ کر اس مسلمان قیدی کو اپنی کمر پر چڑھایا اور وہاں سے لے بھاگا۔ چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے، میں جب منزل پر پہنچا تو تھک گیا تھا۔ میں نے انہیں کمر سے اتار کر ان کے بندھن کھول دیے اور آزاد کر دی۔ اب اٹھاتا چلاتا مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ اناق کی محبت میرے دل میں تھی تو میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا، پھر بھی خاموش رہے اور آخر کار قرآن کی یہ آیت اتری، زانیہ عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے اور مسلمان پر یہ نکاح حرام ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مرثد، زانیہ سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے، تو اس نکاح کا ارادہ چھوڑ دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے دور رکھے۔